اب آگے قربانی کے جانوروں کے عیب کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں عیب دیکھیں، ایک عیب ہوتا ہے عیب یسیر اور ایک ہوتا ہے عیب کثیر۔ عیب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ معمولی عیب سے چونکہ عام طور پر جانور کم ہی ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس میں رخصت دی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، بالکل تندرست ہو، ٹھیک ہو، اللہ کی راہ میں اسی کو قربان کیا جائے۔ لیکن اگر معمولی عیب ہے، عیب یسیر ہے، تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، بعض کراہت کے ساتھ اور بعض بلا کراہت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو عیب کثیر ہے، عیب کثیر والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، شریعت اسے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب عیب سے مراد کیا ہے یہ بھی خوب سمجھ لیا جائے۔ عیب سے مراد وہ عیب ہے جسے تاجروں کے عرف میں عیب سمجھا جاتا ہو، یعنی مارکیٹ میں جو بیچنے والے ہیں جانوروں میں جس چیز کو وہ عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے جانور کے ریٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہو، تو وہ شریعت کی نظر میں عیب ہے، اور وہ عیب جس کی وجہ سے منفعت یا حسن و جمال مکمل طور پر زائل ہو جائے جانور کا، وہ عیب ہوگا یا اس عضو کا۔ اگر مکمل طور پر حسن و جمال زائل نہیں ہوا یا مکمل طور پر منفعت زائل نہیں ہوئی، تو اس صورت میں وہ عیب یسیر کہلائے گا، عیب کثیر نہیں کہلائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ چند مثالیں بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ ناک ہے تو کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ عیب ہے۔ دانت ہیں، کسی جانور کے دانت بالکل نہیں ہیں یا اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو یہ بھی عیب کثیر ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر معمولی سے دانت ٹوٹے ہیں 2-3 اور وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ یہ عیب یسیر ہے، قلیل عیب ہے، اس میں قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ آنکھ جو ہے، کسی جانور کی دونوں آنکھیں نہ ہوں یا ایک آنکھ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ عیب کثیر ہے، قربانی اس کی جائز نہیں۔ اگر جو ہے وہ جانور بھینگا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ عیب یسیر ہے، یہ عیب کثیر نہیں ہے، لیکن اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح سینگ ہے، اگر کسی کے سینگ بالکل نہیں ہے، سر کے اوپر سے اگر سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر سینگ اس طرح توڑنا کہ سر کے اندر سے، جڑ کے اندر سے سینگ نکال لیے گئے ہوں اور زخم ہو اور وہ زخم بھرا نہ ہو، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب کثیر ہے۔ لیکن اگر صرف اوپر سے سینگ توڑے ہیں یا ٹوٹے ہیں اور جڑ سلامت ہے، یا توڑے تو جڑ سے ہی تھے اندر سے لیکن وہ زخم بھر گیا ہے اور سر میں اب کوئی زخم نہیں ہے، تو اس صورت میں اب یہ عیب یسیر کہلائے گا اور قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح کان ہے، اگر کان پیدائشی کان نہ ہو، دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور کان اگر کٹا ہوا ہے تو اس کے اندر اب مقدار جو فقہاء نے رکھی ہے وہ قلیل اور کثیر میں فرق کی، وہ مقدار ہے ثلث معنی ہوتا ہے تہائی، 1/3 سے زائد کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور 1/3 کٹا ہوا ہے یا 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو صورت میں قربانی ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ جانور کی دم کا ہے، دم اگر سرے سے کٹی ہوئی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر دم کٹی ہوئی مکمل تو کٹی ہوئی نہیں ہے لیکن 1/3 سے زائد کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہے۔ اس طرح تھن، بکری کے اندر چونکہ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں اور گائے بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، تو اگر بکری کے اندر ایک تھن بھی کسی کا خشک ہے تو صورت میں یہ عیب کثیر شمار ہوگا اور قربانی نہیں ہوگی۔ اور گائے بھینس کے اندر 4 تھنوں میں سے اگر ایک تھن خشک ہے تو یہ عیب یسیر ہے، عیب کثیر نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر گائے بھینس میں 2 تھن خشک ہیں یا 2 سے زائد تھن خشک ہیں تو صورت میں یہ عیب کثیر ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ پاؤں کے اندر بھی اگر دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو تو صورت میں قربانی نہیں ہوتی، عیب کثیر ہے۔ اور اسی طرح اگر لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ چل کر قربانی کی جگہ تک، مذبح تک نہیں جا سکتا، تو یہ بھی عیب کثیر ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر معمولی سا لنگ ہے اور وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ عیب یسیر ہوگا، قلیل عیب ہے، صورت میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو اور اس کے بدن سے بدبو آتی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ کمزوری، اگر جانور کی کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ بالکل ہڈیوں میں مغز سرے سے نہ رہے، گودا رہ ہی نہ، ختم ہو جائے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب کثیر ہے۔ اس طرح جنون یا پاگل پن اتنا زیادہ ہے کہ جانور چرتا ہی نہیں ہے، چارہ نہیں کھاتا، تو اس صورت میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا جنون یا پاگل پن اتنا کم ہے کہ وہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس صورت میں یہ عیب یسیر ہے، قلیل ہے، کثیر نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح وہ جانور کے جو خصی ہو،
خسی جانور کی قربانی جائز ہے، یہ عیب عرف شرع میں عیب نہیں ہے، چونکہ اس کے ساتھ کوئی منفعت مقصود نہیں ہوتی جو منفع زائل ہو جائے، ویسے بھی یہ کھانا جائز بھی نہیں ہے، تو اس لیے خسی جانور کی قربانی کرنا درست ہے، یہ عیب شمار نہیں ہوتا شریعت کی نظر میں، بلکہ خود سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن بکروں کی قربانی فرمائی تھی وہ بکرے خسی تھے۔ اسی طرح مرض، اگر ایسا مرض ہو جو بالکل واضح بیماری ہو جانور کو، تو یہ بھی عیب کثیر ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ خنثی جانور، وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں، تو یہ بھی عیب کثیر ہے، اس جانور کی قربانی بھی شریعت کی نظر میں نہیں ہوتی۔ باقی جو بوڑھا جانور ہے، بڑھاپا کوئی عیب کثیر نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جانور کی قربانی میں فرق نہیں آتا، بوڑھے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حاملہ جانور جو ہے، وہ جانور جس کو حمل ہو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے حاملہ جانور کی قربانی کرنا، لیکن اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی تو قربانی بہرحال ہو جاتی ہے۔ اور حمل والا جانور کی اگر قربانی کی جائے اور اس صورت میں بچہ نکل آئے تو اگر بچہ مردہ ہو تو اسے پھینک دیا جائے گا، اور اگر زندہ بچہ نکلے تو اس بچے کو بھی ذبح کر کے صدقہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہم نے عیب کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں، جملہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں کہ عیب ہو تو کیا حکم ہے۔